اب جو برسی ہوئی بوندیں ہیں میں تھوڑی انہیں کو ہوا دے کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ بڑوں کے بعد چھوٹوں کی تقریر نہیں ہوتی ہے، بس یہ ان بڑوں کی شفقتیں ہیں کہ میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر بول رہا ہوں، کیونکہ سب نے بات اصلاح کی فرمائی ہے اور سب نے آپ کو یہی سمجھایا ہے کہ ہم اور آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں، بلکہ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ برادران ملت اسلامیہ، میں اس کا تھوڑا سا ایکو تھوڑا سا کم کر دوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ آپ نے مولانا عمران صاحب کو سنا، پھر اس کے بعد حضرت علامہ ریاست صاحب کو سنا، پھر اس کے بعد حضرت اللہ بخش حافظ اللہ بخش صاحب قبلہ اشرفی کے ناصحانہ کلمات سماعت فرمائے۔ سب کا لب لباب، سب کی باتوں کا نچوڑ فقط یہی تھا کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ سب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے محبوب کو منا لو، جب اپنے سرکار کو منا لو گے جو رات رات پر تمہارے لیے رویا کرتے تھے، تم نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ جو عالم بالا میں بھی تمہیں نہیں بھولے، تم نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ یہی بات غور کرنے کی ہے۔ بس اسی پر تھوڑی دیر تقریر کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ ہر باپ اپنی اولاد کو اس لیے پالتا ہے تاکہ میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ہر باپ اپنی اولاد کو اس لیے جوان کرتا ہے تاکہ جناب والا میرا یہ بیٹا جب بڑا ہو جائے تو بڑا ہو کر میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میرے دل کا قرار بنے۔ جب ضعیفی آ جائے، جب بڑھاپا آ جائے، جب میں چلنے کے لائق نہ رہوں تو یہ میرا سہارا بنے۔ جس وقت میری حالت ڈاؤن ہونے لگے یا میں رزق کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے یا کسی بھی حساب سے کمزور پڑنے لگوں تو اس وقت میری آنکھوں کا تارا، یہ میرے دل کا سہارا مجھے سہارا دے، اور مجھے سہارا دے کر میری زندگی جو اختتام کی سرحد تک پہنچ گئی ہے اس زندگی کو صحیح معنوں میں گزارنے کا مجھے شوق آ سکے، وہ اس لیے تاکہ جب میری اولاد لائق ہوگی تو میرے دل کو سکون رہے گا۔ ہر باپ کو اسی وقت سکون ملتا ہے جب وہ اپنی اولاد کو ترقی پر دیکھتا ہے۔ ہر باپ کا دل اس وقت ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی دیکھتا ہے۔ آپ یہ ذرا سوچیں، یہ علماء کرام کی جماعت بیٹھی ہے، مولانا مبارک اشفقی صاحب تشریف فرمائے، مولانا ایوب صاحب بیٹھے ہیں، حافظ حیدر صاحب اشرفی بیٹھے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے، اور بھی علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھئے، حقیقت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، امت کے پوری امت کے حضور علیہ السلام یوں سمجھے کہ باپ کے حکم میں ہے، روحانی طور پر حضور باپ ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا قرآن نے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے مصطفیٰ تمہاری بیویاں، اے صحابہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ جب نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے حکمی طور پر تو خود نبی مومن کے باپ ہیں حکمی طور پر۔ اور دوسری بات یہ، علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر سرکار آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابو البشر ہے، یعنی ساری انسانیت کے باپ سرکار آدم ہے، تو سرکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور رحمت للعالمین ابو الارواح ہے، یعنی تمام روحوں کے باپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں آپ کو زیادہ گہرائی میں نہیں لے جانا چاہتا، مگر میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا، آج باپ اتنا نہیں تڑپتا ہوگا اولاد کی تکلیف پر جتنا مصطفیٰ اپنی امت کے لیے تڑپا کرتے تھے۔ ہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ علماء سنت سے پوچھیں، اگر گرج زیادہ ہو جاتی بجلی کی، اگر بادل امڑ کے آ جاتے، اگر بجلی گرجنے لگتی تو حضور اپنے حجرے سے تیزی کے ساتھ باہر آتے تھے اور یہ کہتے ہوئے آتے تھے کہ کہیں میری امت پر کوئی عذاب تو نہیں آ گیا۔ آج بجلی کڑکتی رہے، بچہ اگر چھوٹا ہو تو باپ قریب کر لیتا ہے، مگر بچہ اگر بڑا ہو تو باپ اپنی اولاد کو اب یہ نہیں پوچھتا کہ جناب بیٹا بیٹھ جاؤ، ان کو روک لو نا تھوڑی دیر تک
تقریر کر لینے دو. درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, مصعب بیٹا بعد میں کر لینا, عرض یہ کر رہا تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے اتنا پیار فرمایا جتنا آج کا باپ بھی اپنی اولاد سے نہیں کرتا. حضور نے اتنا پیار فرمایا. بجلی اب بھی کڑکتی ہے, بادل اب بھی برستے ہیں, لیکن اگر بچہ بڑا ہو جائے تو کیا بیٹا اگر باہر گھوم رہا ہو تو باپ فوراً تلاش کرنے نکلتا ہے اپنے بیٹے کو پکڑ کے لاؤ چوراہے پر سے؟ یہ بات یہ سمجھتا ہے کہ آسمان سے عذاب آ گیا؟ نہیں, یہ حضور کی محبت ہے امت کے لیے کہ اگر بجلی گرج گئی تو کائنات کا مختار جلدی سے چادر زمین میں گھسٹتی ہوئی, کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں ورنہ میں نہیں کہتا. یہ راوی اس لیے اس طرح کے الفاظ بیان کرتے ہیں تاکہ سننے والے کو پتا چلے حضور نے جلدی فرمائی. اور جلدی فرماتے ہوئے سرکار مدینہ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت پہ عذاب نہ آ جائے. آج کے باپوں کا حال, آج کا حال تو علمان والحفیظ بیٹا جواری ہے, سٹیری ہے, سٹے کھیلتا ہے, حرام کماتا ہے, پیسے کہاں سے لاتا ہے امی پوچھتی نہیں.